سیدہ عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، نبی جو بھی کام کرتا ہے، نبی جو بھی کام کرتا ہے، مجھے بتائیے اپنی مرضی سے کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے؟ بولیے۔ نبی کا بیٹھنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نبی کا اٹھنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نبی کا لیٹنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نبی کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، خاموش رہنا، کسی چیز سے منع کرنا، سرکار کی ایک ایک ادا، نبی کی ایک ایک ادا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے نکاح کرتے گئے، اور سب سے پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، اور اس کے بعد دوسرے نکاح آپ وقتاً فوقتاً بحکم خداوندی آپ کرتے رہے، تو بے شک یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا۔ یہ کیا تھا؟ نکاح کرنے کے جو احکام تھے، جو حکم تھا، وہ اللہ کی جانب سے حکم تھا۔ اور قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی شان و عظمت میں، سیدہ عائشہ کے نکاح سے پہلے سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، صحاح ستہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے نکاح سے پہلے جبریل امین میرے پاس آئے تھے، جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور کوئی چیز ان کے پاس ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، ریشمی کپڑے میں کوئی چیز پوشیدہ تھی، اور انہوں نے جب وہ ریشمی کپڑے کو کھولا تو اس میں ایک تصویر تھی، اور اے عائشہ، خدا کی عزت کی قسم، اس میں جو تصویر تھی وہ تمہاری تصویر تھی۔ وہ کس کی تصویر تھی؟ اے عائشہ، وہ تمہاری تصویر تھی۔ اور جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اس بچی، اس لڑکی عائشہ صدیقہ سے آپ نکاح فرمائے، عائشہ صدیقہ سے آپ نکاح فرمائیں۔ تو قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ اور ساری جو بیویاں تھیں، سارے جو نکاح ہوئے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوئے، مگر یہ انفرادی شان جو سیدہ عائشہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اپنی بارگاہ سے جبریل امین کو تصویر دے کر بھیجا کہ اے محبوب کبریا، اے میرے محبوب، اب تمہارے جو نکاح ہوگا وہ اس بچی، اس لڑکی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نعوذ باللہ من ذالک، آج کچھ لوگ بکواس کیا کرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ کائنات شہزادی صدیق اکبر زوجہ رسول کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین ہیں، ان کی شان میں برے برے الفاظ، نازیبا الفاظ، جسے تو ہم تو گوارا ہی نہیں کرتے، بولنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس قسم کے بھدے الفاظ، گرے ہوئے الفاظ سرکار کے ساتھ جوڑے گئے اور امہات المومنین کے ساتھ جوڑے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر ہمارے خطابات ہوتے رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے، آپ نے علماء کرام سے بھی بارہا سنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، خدا کی عزت کی قسم، یہ سرکار کی بیویاں جو ہیں یہ کائنات کی سب سے پاک بیویاں ہیں، یہ سب سے پاک عورتیں ہیں۔ اگر کوئی ان کی پاک دامنی کو نہ سمجھتا ہو اور ان پر انگشت تنقید اٹھاتا ہو تو خدا کی عزت کی قسم، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ کافر ہو، غیر مسلمان ہو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، اگر وہ سرکار کی ازواج مطہرات پر، ان کی پارسائی پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی پاک دامنی گویا کہ مشکوک ہے۔ کیا ہے بولیے؟ گویا کہ وہ پاک دامن نہیں ہے، اس کی پارسائی مشکوک ہے، اس کا باپ گویا کہ ایک نہیں ہے، اس کی ماں گویا کہ نیک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اگرچہ کہ سخت جملے اور سخت الفاظ ہیں، میں اور آپ ہم گناہگار ہو کر ہمارے ماں باپ کے خلاف ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ ہماری ماں سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری ماں سے نمازیں بھی چھوٹ سکتی ہیں، ہماری ماں سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی بکواس برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو کائنات کی پاک عورتیں ہیں، ان کی پاکی میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کی تطہیر پر آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اگر ان کی طہارت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم کیسے برداشت کریں؟
ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بولیے، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کائنات کے سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بولیے، وہ کائنات کے سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی ہو۔ اگر سرکار کی شان میں بکواس کی جا رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اس کی ماں نیک نہیں ہے، سمجھ جانا یہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جو سرکار، جو میرے محبوب کی شان میں توہین کرتا ہے تو اس کے حلالی ہونے پر شک ہے، اس کے حلالی ہونے پر شک ہے۔ تو بہرکیف عزیزان گرامی وقار، ہم نے بارہا ہمارے علماء کرام نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جن کسی بھی گستاخوں نے اپنی زبانوں کو لمبا کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور سیدہ کائنات کی شان میں بکواس کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ وہ ہیں دہشت گرد۔ وہ کون ہیں؟ وہ آتنکوادی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کے الفاظ کرنے کا حکم نہ شریعت دیتی ہے، نہ کسی مذہب یا دھرم کا قانون دیتا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، نہ ہی ہند کا قانون یہ پرووائیڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے بھی مذہب کے خلاف بکواس کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا کہ آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں سرکار نے کس طرح سے عائشہ صدیقہ کی شان بیان کی۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی سب کھانوں پر فضیلت ہے۔ ثرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، عربی میں ثرید کہا جاتا ہے۔ اب ثرید کا معنی کیا ہے؟ ثرید کا معنی یہ ہے کہ روٹی کو چور لیا جائے اور اس میں گوشت کا شوربہ ہو اور بوٹیاں اس میں شامل ہو، تو اس میں بے شمار فوائد ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور یہ اہل عرب کا بڑا ہی لذیذ کھانا ہوا کرتا تھا۔ اور سوپ جسے ہم کہتے ہیں نا، شوربہ جس میں ہوتا ہے، پائے کا سالن وغیرہ بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ پتلا شوربہ ہوتا ہے، اس میں روٹیاں چور کر کھائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا ہی لذیذ اور بڑا ہی مفید فائدہ مند یہ کھانا ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ثرید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، ثرید کہتے ہیں۔ اب روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ کیا ہے؟ تمام کھانوں پر ہے۔ جس طرح سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ لذیذ کھانا یہ گوشت کا شوربہ اور اس میں روٹی چورنے کے بعد ہوتا ہے، تو اس طرح سے عائشہ صدیقہ کو فضیلت تمام عورتوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس قدر ذہین تھی اور آپ کی عقل اس قدر تر و تازہ تھی کہ آپ جو بھی عمل سرکار کو کرتا ہوا دیکھتی اور جو بھی گفتگو سرکار سے سماعت کرتی تو اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتی، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 11 بیویاں کرنے کی، 11 نکاح کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جبکہ امت محمدیہ کے لیے 4 بیویوں کا حکم دیا گیا زیادہ سے زیادہ، لیکن سرکار کو 11 ازواج مطہرات کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ سرکار جو ہے تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل کی شخصیت رکھتے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے، رہبر ہیں، رہنما ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ایک جملے میں اگر میں کہوں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے اسوائے حسنہ ہے اور ہمارے لیے رہبری کا اور رہنمائی کا سامان ہے۔ کسی بھی زندگی کی کسی بھی موڑ پر آپ دیکھ لیں، ہر موڑ پر سرکار کی سیرت بنی نوع آدم کی رہبری کرتے ہوئے نظر آتی ہے یا نہیں؟ تو محترم سامعین، یہ جو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ اخلاق رسول ہیں، یہ کردار رسول ہیں، یہ گفتار رسول ہیں، ہم تک پہنچے کیسے؟ ہم کتنے 100 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں؟ 1400 سال بعد ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہم اور آپ 1300-1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ سرکار کا ایک ایک جملہ ہم تک پہنچا کیسے؟ سرکار کا ایک ایک
کردار سرکار کی، ایک ایک ادا سرکار کے اخلاق، ایک ایک حرف ہم تک پہنچا کیسے، یہ محفوظ کیسے رہا، یہ قرنن بعد قرنن اس پر صحابہ نے کام کیا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے محفوظ کیا، انہوں نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، انہوں نے ائمہ مجتہدین تک پہنچایا، انہوں نے اولیاء کاملین تک پہنچایا، انہوں نے اس زمانے میں جو علماء ربانیین پیدا ہوئے انہوں نے اس علم دین کو حاصل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی سیرت پر جو سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ذات میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے بولیے؟ وہ سرکار کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کسی مذہب اور دھرم کی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اس قدر کثیر سیرت کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی۔ ارے سرکار کی شان و عظمت، سرکار کی سیرت، سرکار کی اداؤں کو تو صحابہ نے اس انداز میں دیکھا، اس انداز میں محفوظ کیا کہ کبھی سرکار مسکرائے تو آپ کے دانت مبارک نظر نہ آئے، یہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ بولیے سبحان اللہ، کہ اس باریکی سے سرکار کی اداؤں کو دیکھا ہے۔ اور کبھی سرکار ہنس پڑے، مسکرا پڑے کہ آپ کے داڑھ مبارک بھی نظر آئے تو اسے بھی صحابہ نے بیان کیا ہے۔ کبھی اور قربان جائیے، سرکار کا جب آخری وقت تھا، آپ وصال کے قریب تھے، تو سرکار کی زلف مبارک میں اور سرکار کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، ان کی گنتیوں کو بھی صحابہ نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، یہ فین فالوئنگ نہیں تو اور کیا ہے، یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی بدولت پہنچا ہے، سرکار کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے وہ صحابہ کی بدولت پہنچی ہے۔ اب اسی طرح عورتوں کے کچھ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، پرسنل مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار اور شریف عورت جو ہے ڈائریکٹ کسی عالم دین سے وہ مسئلے پوچھ نہیں سکتی، حیا کی بنیاد پر، شرم کی بنیاد پر۔ تو آج اگر کوئی عورت کسی عالم دین سے وہ سوال پوچھ نہیں سکتی تو اس دور میں کوئی صحابیہ سرکار سے وہ سوال کیسے پوچھ سکتی تھی، ہے یا نہیں؟ تو ضروری تھا کہ عورتوں کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے عورتیں تیار ہوتی جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ عورتوں کے مسائل بیان کرنے کے لیے، ان کے پرابلمز کا سلیوشن، ان کا حل بیان کرنے کے لیے عورتیں تیار کر دی جائیں۔ تو اسی لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً حکم دیا کہ اے محبوب، جب تک آپ زندہ رہیں گے ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کائنات کی بہترین عورتوں سے نکاح کرتے جائیں، کائنات کی بہترین عورتوں سے نکاح کرتے جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام 11 بیویوں میں جو سیدہ عائشہ تھی وہ اکیلی تھی جو کہ غیر شادی شدہ تھی، جو کہ کنواری تھی، باکرہ تھی، اور 9-10 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی۔ جب بچی 9-10 برس کی ہوتی ہے تو اس کا ذہن عروج پر ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے۔ جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں نا ان کا ذہن بڑا پختہ ہوتا ہے، اور آج کل کے بچے تو بڑے ہی شاطر بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ 2000 کے بعد، 2005 کے بعد میں جو بھی بچے ہو رہے ہیں وہ بڑے ہی ہوشیار پیدا ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ بھی ابھی جسٹ بالغہ ہوئی تھی۔ تو آپ کا نکاح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا۔ تو سرکار فرمایا بھی کرتے تھے، سرکار یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ کہ خدیجۃ الکبریٰ مجھے بہت زیادہ پیاری تھی، اور جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، مگر میرے دل کا میلان عائشہ کی طرف کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ کی محبت تھی، اور آپ نے اس قدر اپنے شوہر کی بھی خدمت کی۔ اور قربان جائے، اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، سائنسی طور پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، وقت بھی اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اتنے گندے الفاظ کو سرکار کی طرف منسوب کیا گیا، زیادتیاں جس طرح سے خواہش پسند تھے، نفس پرست تھے، استغفر اللہ، اور عورتوں کی طرف مائل تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سائنس کی ایک تحقیق میں کہہ کر سیدہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ سائنس آج ایک تحقیق بیان کرتی ہے، اب سنیں توجہ سے، نوجوان بچے بھی ہیں، بڑے بزرگ بھی ہیں، میری آخری بات کو سماعت کریں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی نابالغہ کے ساتھ، اگر کسی
نابالغہ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، زبردستی کی جاتی ہے اور جنسی تعلق قائم کیا جاتا ہے، جو کہ بچی ابھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہے، فزیکلی پریپیئر نہیں ہے اور سن بلوغت کو پہنچی نہیں ہے، ایسی بچی کے ساتھ اگر کوئی زور زبردستی کرتا ہے اور جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سائنس یہ آج کہتی ہے کہ اس بچی کا جو مینٹلی گروتھ ہے نا وہ رک جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا وہ گرو نہیں ہوتا، وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ ایک قسم کی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ صدمے میں پہنچ جاتی ہے، پھر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بتانا پڑتا ہے اور طرح طرح کے اس کے علاجات کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نارمل حالت پر آتی ہے، ورنہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ فطرت ہے قانون کا، کسی بھی دھرم اور مذہب کی بچی کیوں نہ ہو، کیونکہ بچی اس وقت تک مینٹلی اور فزیکلی ابھی پریپیئر نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب بات سیدہ عائشہ صدیقہ کی آتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ جب رخصتی کے بعد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں تشریف لاتی ہیں تو وہ بے چینی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اور اگر کسی نابالغہ کے ساتھ زور زبردستی کی جاتی ہے تو اس کا مینٹل، اس کا دماغ جو ہے گروتھ کرنا بند کر دیا جاتا ہے، وہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں عائشہ صدیقہ کی شان تو دیکھے کہ سیدہ صحابہ کرام میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور انہیں اس مسئلے کا حل نہ ہوتا تو سرکار کے وصال کے بعد وہ کئی سو صحابہ کرام سیدہ عائشہ کی خدمت میں پہنچتے اور عائشہ صدیقہ کے ان کے سوالات کا جواب بھی فراہم کر دیا کرتی۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ایسے معاملات پیش آئے ہوتے تو پھر سیدہ عائشہ کا مینٹل، ان کا دماغ کیسے گرو کرتا ہے یا نہیں؟ اور یہ مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ آپ کو امت کی عالمہ کہا گیا ہے، فقیہہ کہا گیا ہے، محدثہ کہا گیا ہے، معلمہ کہا گیا ہے۔ کئی سو صحابہ کرام نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں اور کئی سو مسئلوں کا حل آپ نے فرمایا ہے، اور صحابہ کے بعد کئی ہزار تابعین نے بھی آپ سے سوال و جواب کیے ہیں۔ آپ پردے میں بیٹھتی تھی اور پردے کے پیچھے سوال سنتی اور جواب عنایت فرمایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اگر نعوذ باللہ من ذالک ایسے زور زبردستی کے معاملات ہوتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس طرح سے عروج پر کیسے پہنچ پاتی؟ تو یہ سراسر الزام ہے، یہ سراسر تہمت ہے، اور اس تہمت کو اور اس طرح کے بھدے الفاظ کو اور بھدے جملوں کو مسلمان ہرگز برداشت بولیے نہیں کرے گا۔ اگر یہ ایسے ہی جملے اگر کوئی مسلمان کہہ دیتا ان مذہب کے ماننے والوں کے خلاف تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر دنگا فساد ہوتا ہے یا نہیں، کس قدر لڑائی جھگڑا ہوتا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر یہ معاملہ ہماری جانب سے نہیں ہوا، یہ معاملہ غیروں کی جانب سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جو میرے محبوب کی شان میں توہین کرے یا گستاخی کرے وہ ذلیلوں میں ذلیل ترین لوگ ہیں، وہ ناپاکوں میں ناپاک ترین لوگ ہیں، ان کا حلالی ہونا مشکوک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کائنات کی پارسا عورتوں میں سے ایک ہے، کائنات کی پاک ترین عورتوں میں سے ایک ہے، اور آپ کے زہد اور تقوی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے سخاوت اور ایثار کا جذبہ اتنا تھا آپ پر کہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 1,00,000 درہم کسی نے تحفے کے طور پر پیش کیے۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم پیش کیے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس وقت روزے کی حالت میں تھی، اور جیسے ہی انہیں تحفہ ملا انہوں نے فوراً مخلوق خداوندی میں تقسیم کر دیا، جو بھی آیا انہیں دے کر ختم کر دیا۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے ام المومنین، یہ کیا کیا آپ نے؟ پورے کے پورے تحفے کو آپ نے لوگوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، 1-2 درہم تو رکھ لیتی، آپ روزے سے تھی، شام میں افطاری کا کچھ سامان منگا لیتی، گوشت وغیرہ منگا لیتی، اتنی بھولی بھالی تھی عائشہ صدیقہ۔ تو ان کے کہنے پر یہ کہنے لگی، اچھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہیں خود روزہ،
ہیں خود روزے سے، مگر ایثار کا جذبہ یہ ہے، سخاوت کا جذبہ یہ ہے کہ 1,00,000 درہم، اللہ اکبر، 1 درہم آج کے 1 روپے کے برابر نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ رقم ہوتی ہے۔ مثال اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ جائے تو آپ 1,00,000 روپے بانٹ دیں گے غریبوں میں؟ ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے، ہماری سخاوت اتنی بڑی نہیں ہے، مگر قربان جائیے وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کے دل دنیا سے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اگر کوئی عمل کرتے تو اخلاص کی بنیاد پر کرتے، اور کوئی عمل کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اور آپ کا وصال مبارک جو ہے 17 رمضان المبارک کو ہوا، آپ نے وصال فرمایا، آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو، آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات ہیں، وہیں پر انہی بیویوں کے بغل میں، انہی بیویوں کے پہلو میں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، اللہ اکبر۔ آپ نے ایک مرتبہ سرکار سے فرمایا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اے پیغمبر دو عالم صلی اللہ